جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو میں پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ علامات اسم، علامات فعل اور علامات حرف، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم کے بارے میں ہم نے کچھ علامات دیکھی تھی، تقریباً کوئی 12-13 کے قریب۔ فعل کی ہم نے علامات دیکھی تھی تقریباً کوئی 10-11 کے قریب، اور حرف کی علامت کے بارے میں بتایا تھا کہ جس میں فعل اور اسم کی علامت نہ ہو وہ ہمارا حرف کہلاتا ہے۔ اب اسم، یہ جو ہمارے عربی کے الفاظ ہیں، ان کی ایک تقسیم تو یہ تھی کہ وہ الفاظ اسم ہو سکتے ہیں، فعل ہو سکتے ہیں یا حرف ہو سکتے ہیں۔ ان کی ایک اور تقسیم آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ عربی زبان کے وہ الفاظ معرب ہو سکتے ہیں یا مبنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور پہلو سے تقسیم ہے، اس کو آپ یوں لے کر آئیں اگر، تو جو ہمارے الفاظ ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یا تو معرب ہو سکتے ہیں یا پھر مبنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معرب کیا ہوں گے اور مبنی کیا ہوں گے، ان کا ہم اسی ٹیبل پہ انشاءاللہ اس کو بناتے چلے جائیں گے۔ پہلے کتاب میں آ جائیے۔ تو فصل نمبر 4 ہے جی معرب و مبنی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں وہ کوئی غیر منصرف کا ذکر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ غیر منصرف کا ذکر یہاں پر نہیں آ رہا۔ تو جی، تو اصل میں تو وہ معرب ہی ہوتے ہیں، جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ بھی معرب ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے خاص ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ممنوع من الصرف کی، یعنی کچھ ریزنز ہیں 8 کے قریب، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم پڑھ لیں گے۔ وہ اسم پر جب ان میں 8 میں سے کوئی ایک بھی وجہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ چیز پھر اس کو روک، پھرنے سے روک دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں ممنوع من الصرف۔ تو معرب کے اندر منصرف بھی ہوتے ہیں اور معرب کے اندر غیر منصرف بھی آ جاتے ہیں، اور پھر تیسری قسم ہماری مبنی بنتی ہے۔ لیکن اوورآل چلے جائیں تو دو ہی قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ تو آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ آخری حرف کی تبدیلی یعنی وہ اعراب جہاں پر آ رہا ہوتا ہے رفع نصب جر کا، اس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور دوسرا ہے مبنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں معرب کی کیا تعریف ہے۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو۔ ہمیشہ بدلتا رہنے سے مراد یہ کہ جب اس پر کوئی عامل آئے تو اس عامل کی نسبت سے وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہو۔ بس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عامل، یعنی جس کی وجہ سے وہ اسم نصب میں گیا، جس کی وجہ سے وہ اسم جر میں گیا، یا جس وجہ سے وہ اسم رفع میں موجود ہے، وہ وجوہات ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ عامل۔ اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اور جس جگہ پر وہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، جس حرف پر وہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یعنی دال پر اگر دو پیش تھے تو اب دال پہ دو زبر آ گئے، یا اب دال پہ دو زیر آ گئے، تو ہم کہیں گے یہ جو اس لفظ کا دال ہے یہ ہے محل اعراب، یعنی اعراب کہاں پر ظاہر ہو رہا ہے؟ یعنی حامدن کا لفظ ہے تو اس میں ہا کی زبر تبدیل نہیں ہو رہی، میم کا زیر تبدیل نہیں ہو رہا، اصل میں تبدیل کیا ہو رہا ہے؟ صرف دال کی جگہ۔ تو دال کو ہم کہیں گے کہ یہ محل اعراب ہے، یہ اس کے اعراب کی جگہ ہے، اعراب کا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، جو ہمارے اعراب ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، کہ حرکتی بھی ہوتا ہے اور حرفی بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ تو اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کو یہاں اس انداز سے واضح کیا گیا کہ حرکتی ہوتے ہیں، یعنی کبھی تو اعراب کیسے ظاہر ہوگا؟ پیش، زبر اور زیر سے۔ اچھا، اس کے اندر تنوین بھی شامل ہے، یعنی ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، ایک زبر ہو یا دو زبر ہو، ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، ان کو جب مختصر گفتگو میں ظاہر کرتے ہیں تو بس ضمہ، فتح اور کسرہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو حرکت کا اعراب بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اعراب کیسے ہو سکتا ہے؟ الف واو یا کے ذریعے سے۔ یہ الف واو یا کا اعراب کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو تسنیہ کے صیغے میں ہم کیا کرتے تھے؟ ہاں، تو مسلم سے، مسلمون سے کیا ہوتا تھا؟ مسلمانی۔ تو یہ ہم کہہ لیے کہ یہ جو آ ہے یہ تسنیہ ہے، اور یہ نون ہمارا نون اعرابی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ مسلمونا، تو اس میں یہ واو جو ہے وہ اصل میں ہمارا جگہ ہے، اور یہ نون اعرابی ہمارا آ جاتا ہے۔ تو الف آ گیا، واو آ گیا، اور یا کہاں پہ آتا ہے جی؟ یہ اگر آپ اس کا اسی کا نصب اور جر دیکھ لیں نا،
تو کیا ہو جائے گا مسلمینا. تو یہ جو یا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا نصب یہاں جر ہے, اور نون اس میں بھی وہ نون اعرابی آ رہا ہوتا ہے. تو الف واو اور یا جو ہے یہ ہمارے حروف کے ذریعے سے اعراب کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اعراب ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے, حرکتی ہوتا ہے اور حرفی ہوا کرتا ہے. آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں, یہ میں واضح کر چکا آپ کو. اب دیکھیں یہاں پر تین مثالیں دی گئی ہیں. کیا دی گیا ہے کہ جاء زیدن, جاء زیدن میں یہ زیدن کس حالت میں رفع میں ہے. یہ رفع میں کیوں ہے, اس کو کون سی وجہ ہے جو اس کو رفع میں لے کر آئی ہے, وہ وجہ ہے جاء. کیونکہ جاء فعل ہے, اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے زید کیا ہوا ہے, رفع میں آیا ہے. اسی طرح رأیت زیدن, رأیت زیدن, رأیت کا مطلب کیا ہے, میں نے دیکھا. کس کو دیکھا, زید کو. تو زید جو ہے اس کے زید جو نصب میں آیا تو کیوں آیا, کیونکہ رأیت اس پہ عامل تھا. رأیت کا مفعول بن کر وہ آیا, اس بنا پر وہ نصب میں آ گیا. اور مررت بزیدن, مررت کا مطلب ہے گزرنا کسی کے پاس سے, تو مررت بزیدن میں گزرا زید کے پاس سے, میں گزرا زید کے پاس سے. تو اس میں جو بی ہمارا آیا وہ حرف جار عامل, اور زید پر اب کیا آ گئی, حالت جر یعنی کسرہ دو زیر آ گئی. تو زید کا جو لفظ آپ دیکھیں کہ تینوں جگہوں پہ اس کی شکل الگ ہے, زیدن, زیدن اور زیدن. ٹھیک ہے, تو پس زید مورب ہے, اور زید کا آخری حرف دال جو ہے وہ محل اعراب ہے. اس کا اعراب کہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے, دال سے ظاہر ہو رہا ہے. اور ضمہ فتحہ کسرہ وہ اس کے اعراب ہے, وہ اس کے اعراب ہے. تو ہمارے پاس کتنی چیزیں آ گئیں, ایک عامل آ گیا, ایک وہ لفظ جس پر وہ عامل کا اثر ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے معمول, یعنی اس پر وہ عمل ہو رہا ہے. اور پھر ایک چیز آئے گی اعراب, اور پھر محل اعراب. یہ تو یہ تین چار چیزیں جو ہے وہ اس کے حوالے سے آ رہی ہیں, اصطلاحات ہیں, ان کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. عامل کون ہے, وہ حرف یا وہ فعل یا وہ وجہ کہ جس کی جو اثر انداز ہو رہی ہے. معمول کون ہے, جس اسم پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے عامل. اعراب کیا ہے, وہ اس کا رفع نصب جر یعنی ضمہ فتح کسرہ. اور محل اعراب کیا ہے, وہ مقام جہاں پر یہ رفع نصب جر یا جہاں سے یہ رفع نصب جر ظاہر ہو رہے ہیں. اور اعراب دو طرح کے ہوں گے, حرکت کے اعتبار سے بھی ہوں گے اور حروف کے اعتبار سے بھی ہوں گے. اب آئیے ذرا مبنی کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. مبنی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے, یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں آتی. اب اوپر جو ہم نے دیکھا تھا جاء زیدن, رأیت زیدن اور مررت بزیدن. اب زید کی جگہ یہاں پر ہم ایک مبنی اسم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور وہ کیا ہے, ہاذا. ہاذا کا جو اشارہ ہے وہ مبنی اسم ہے. تو اگر ہم کہیں گے جاء ہاذا تو یہ ہاذا کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رأیت ہاذا تو بھی ہاذا ہی رہے گا. مررت بی ہاذا تب بھی وہ ہاذا ہی رہے گا. یا ہاذا کی جگہ آپ ہاؤلائی کر لیں گے, مثال کے طور پہ اگر آپ بنائیں گے کہ جاء ہاؤلائی تب بھی یہ ہاؤلائی رہے گا. رأیت ہاؤلائی اور مررت بی ہاؤلائی تب بھی یہ ایسے ہی رہنے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو مبنی ہوں گے وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہیں گے. تو ان مثالوں میں ہاذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں وہ رہ رہا ہے. تو اس کو شعر میں کہہ رہے ہیں کہ مبنی آباشت کے ماند برقرار, مورب آباشت کے گردد بار بار. ٹھیک ہے, ترجمہ اس کا یہ دیا ہوا ہے کہ مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہتا ہے, مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلے. تو جو مبنی ہے وہ ان کا حال کچھ گل محمد ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے جیسا ہے کہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد. تو پوری زمین ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ گل محمد ٹائپ لوگ جو ہیں یہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے. تو یہ مبنی بھی کوئی ایک گل محمد ٹائپ آدمی ہے, یہ اپنی جگہ سے
نہیں ہلے گا, یہ جیسا دنیا میں آیا تھا یہ ویسے ہی دنیا سے چلا جائے گا. کوئی بڑے سے بڑا عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے, چاہے وہ کچا عامل ہو چاہے پکا عامل ہو, چاہے چھوٹا حرف ہو چاہے کوئی بڑا سا ہم عامل لے آئیں, تو ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا مورب اور مبنی کی بنیادی گفتگو, جس میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ مورب اور مبنی ہوتے کیا ہیں. تو مورب وہ اسم ہے جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدل رہا ہے, اور مبنی وہ اسم ہے جو تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہ رہا ہے. یہ تو بنیادی گفتگو ہوئی کہ مورب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے. اب جو گفتگو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ مورب اسما ہوتے کون سے ہیں اور مبنی اسما ہوتے کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم پہلے اس میں یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ مبنی کیا ہے, اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ مورب کیا ہوا کرتا ہے. تو تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہوتا ہے. یہ مشکل لفظ آ گیا. تمام اسما میں جو اسم غیر متمکن ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. اچھا, متمکن کون ہوتا ہے بھائی؟ تو متمکن کے معنی آپ کو دیکھیں یہاں نیچے دیے ہوئے ہیں, تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں. تو متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا. تو متمکن جگہ دینے والا, متمکن اس سے اسم الفاعل بن جائے گا جگہ دینے والا. اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتے ہیں اس لیے ان کو ہم کہیں گے کیا؟ اسم متمکن. اور جو اعراب کو جگہ نہیں دیتے ان کو کیا کہیں گے؟ اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن. تو متمکن وہ ہے جو اعراب کے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, دو پیش کی جگہ دو زبر قبول کر لیتا ہے, ایک پیش کی جگہ ایک زبر قبول کر لیتا ہے. لیکن وہ جو گل محمد ٹائپ لوگ ہیں وہ غیر متمکن ہیں, وہ کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ایڈجسٹمنٹ, کوئی زمانے کے ساتھ چلنے کا کوئی ان کے اندر جو ہے وہ ارادہ نہیں ہوتا, وہ بالکل پکے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ. تو یہ چیز ہے. تو متمکن اور غیر متمکن یہاں سے. تو یہاں آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ جو اسما ہیں ان میں جو غیر متمکن ہوتے ہیں اسما وہ مبنی ہوتے ہیں. غیر متمکن کون سے ہوتے ہیں ان کی وضاحت آگے آ رہی ہے, وہ ابھی ہم پڑھ لیں گے اس کو. یہ تو اسم میں ہو گئے. اسم میں کچھ ہمارے اسما ہوں گے جو غیر متمکن ہوں گے, وہ مبنی ہوتے ہیں. افعال میں جو ہمارا فعل ماضی ہے, ماضی معروف اور ماضی مجہول, دونوں کے دونوں وہ بھی کیا ہیں؟ وہ مبنی ہے. یعنی ماضی کیا ہے جو ہمارا فعل ہے, یعنی ضربہ, تو ضربہ پہ میں پیچھے کوئی بھی عامل لے آؤں, لم لے آؤں, لن لے آؤں, کچھ اور ابھی ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے اور عوامل بھی, میں کچھ بھی لے آؤں ضربہ ضربہ ہی رہے گا. یہ ضربو نہیں ہو جائے گا, اس پر پیش نہیں آئے گا, یا یہ ضرب نہیں ہو جائے گا, اس پر ساکن نہیں آئے گا, یہ ضربہ ضربہ ہی رہے گا. پوری زندگی یہ ایسے ہی رہنے والا. تو ماضی کی جو گردان ہوتی ہے وہ پوری کی پوری مبنی ہوتی ہے. اور امر حاضر جو ہوتا ہے جب ہم امر بنا لیتے ہیں تو بھی وہ امر ہمارا مبنی ہو جاتا ہے. امر بن جانے کے بعد پھر مزید اس پر کوئی شے اثر انداز نہیں ہوتی. تو اضرب جو ہے وہ اب امر بن گیا, اب وہ مبنی رہے گا, وہ اضرب ہی رہے گا, وہ اضربا نہیں ہو جائے گا, وہ اضربی نہیں ہو جائے گا, وہ اضرب ہی رہے گا. یا اضربو جمع کا بن گیا تو وہ اضربو ہی رہنے والا. اور فعل مضارع میں جو جمع مؤنث والے صیغے ہیں کون کون سے تھے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یہ جو دو صیغے ہوتے ہیں یہ فعل مضارع کے مبنی صیغے ہیں. پورا فعل مضارع مبنی نہیں ہے. پورا فعل مضارع میں تو ہم نے دیکھا کہ اس پر نارملی پیش آ رہی تھی. یفعلو میں ہم نے لن لگایا تو لام پہ کیا آ گئی؟ زبر, یفعلا ہو گیا. اور ہم نے جب لم داخل کیا تو اس پر ساکن آ گئی. تو اس نے پیش بھی قبول کیا, اس نے زبر بھی قبول کیا, اور اس نے ساکن بھی قبول کیا. یا جو نون اعرابی تھے ان میں نون اعرابی رہا بھی اور نون اعرابی گر بھی گیا. لیکن یہ جو دو صیغے ہیں جمع مؤنث والے, ان میں جو نون نسوہ لگا ہوتا ہے یہ مبنی ہوتے ہیں, کوئی عامل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ بھی مبنی صیغے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے نون تاکید جس کی گردان ہم انشاءاللہ آئندہ اگلے سبق میں اگلی فصل میں آ رہی ہے, نون مشدد جو ہم لگاتے ہیں نا, لا یفعلن لا یذهبن, تو یہ جب ہم نون مشدد لگا دیتے ہیں تب بھی وہ صیغے مبنی ہو جاتے ہیں.
اب وہ نون مشدد لگنے کے بعد جو شکل ان کی بن گئی ہے اس شکل سے وہ پھر ادھر ادھر نہیں ہوتی. ہاں اس شکل کو بنانے کے لیے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں, لیکن جب ایک مرتبہ وہ شکل بن جاتی ہے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اب اگر ہم چلیں ادھر پیچھے سلائیڈ پر, ہاں مبنی کی کیٹیگریز ہیں. مبنی کی ایک کیٹیگری اب میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ مبنی کیا کیا چیز ہے ابھی ہم نے دیکھی. نمبر ایک, اسم غیر متمکن. کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم غیر متمکن جو ہے وہ کیا ہوا؟ مبنی ہوا. اچھا دوسری چیز کیا مبنی ہوئی؟ فعل ماضی. ٹھیک ہے. تیسری کیا چیز مبنی ہوئی؟ فعل امر. اور فعل امر میں بھی جو حاضر کے فعل امر ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوتھی کیا چیز مبنی ہوئی؟ نون نسواں والے, یعنی مضارع کے جمع مؤنث کے صیغے. کتنی؟ چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز کیا ہے؟ نون تاکید والے صیغے. نون تاکید والے جو صیغے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو اس میں اور آتی ہے وہ یہ کہ بغیر ترکیب کے متمکن اسم, یعنی وہ اسم جو اعراب بدل رہا ہے تو وہ اعراب اس وقت بدلے گا نا جب کسی جملے میں آئے گا. اگر جملے کے بغیر ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کو بھی ایک طرح کا مبنی ہی سمجھا جاتا ہے. اس کو بھی ایک طرح کا مبنی ہی سمجھا جاتا ہے. خیر اس کی اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو اگر 5 میں لے لیں تو آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہے. یہ 5 اور یہ چھٹا جو ہے اس کا استعمال ہے نہیں. اور یہ تو اگر بغیر ترکیب کے ہم کسی نام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ایک مبنی اسم کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. البتہ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ ہیں ہمارے پاس مبنی. یہ کیا ہے؟ مبنی. اور ان کے اندر یہ ہمارے پاس کے لیے کہ بالکل مبنی الاصل جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہے نمبر 1 اور نمبر 2 اور ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بلکہ ایک چیز کو آپ اور ایڈ کر لیں نا اس میں, بلکہ وہ اسم غیر متمکن کے اندر آ جائے گا. حروف جو ہوتے ہیں نا ہمارے, حروف جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. من ہو گیا, ثم ہو گیا, وا ہو گیا, بی ہو گیا, فا ہو گیا, ان کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جی اس میں اشارہ وہ پھر ہم آگے دیکھیں. وہ اسم غیر متمکن کی اقسام میں پھر وہ آ جائیں. یعنی اسم غیر متمکن خود ایک پوری ہیڈنگ ہے. اس ہیڈنگ کے تحت ہم انشاءاللہ دیکھیں نیچے سبق میں فصل نمبر 5 میں کوئی 8 چیزیں جو ہے وہ دی گئی ہیں. فصل نمبر 5 کی ہیڈنگ دیکھیں تو اسم غیر متمکن کی اقسام میں آپ کو 8 چیزیں دی گئی ہیں. اس میں ضمیر بھی آ رہی ہے, اس میں اشارہ بھی آ رہا ہے. وہ ساری چیزیں اس کے ذیل میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا ہمارا مبنی. اچھا اب مورب کیا بچا؟ تو ذرا مورب کو دیکھیں تو نمبر 1 اسم کے اعتبار سے بات کریں تو اسم متمکن. اسم متمکن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا مورب ہو جائے گا. نمبر 2 فعل میں کیا مورب ہوگا؟ فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے وہ ہمارا مورب ہے سوائے 2 صیغوں کے. جمع مؤنث کے 2 صیغے اس کو اس میں سے مائنس کر دیں تو باقی جو فعل مضارع ہے وہ. تو معلوم ہوا کہ مورب صرف 2 ہی چیزیں ہیں. ایک وہ اسما جو متمکن ہے, اعراب دینے کو تیار ہیں, جبکہ مبنی میں ہمارے پاس یہ 6 ٹائپ کی چیزیں ہیں. ان 6 ٹائپ میں سے جو اسم غیر متمکن ہے وہ خود اپنے اندر 8 چیزوں کو رکھ رہا ہے. تو یہ کافی وسیع چیزیں ہیں جو مبنی میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مورب چیزیں ان کا استعمال زیادہ ہے, مبنی چیزوں کا استعمال وہ ہمارے پاس کم ہو رہا ہے. تو اب ذرا کتاب میں ان کو پڑھ لیں جو ہم نے چیز یہاں پہ ذکر کی ہے. تو شروع سے میں بات کو واضح کر رہا ہوں کہ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے. اسماء کی بات کریں گے تو اسم غیر متمکن مبنی ہے, اور افعال میں فعل ماضی, ٹھیک ہے, نمبر 1, امر حاضر نمبر 2, اور فعل مضارع میں یہ نمبر 3 ہو جائے گا نون جمع مؤنث والے صیغے, اور نمبر 4 ہو جائے گا کیا؟ نون تاکید کا, اور نمبر 5 ہمارے تمام حروف. یہ 5 اور یہ چھٹی چیز ہے ہمارے اسم غیر متمکن. تو یہ چھٹی چیز ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں مبنی. تو ایک اسم اور
चार चीजें फेल में और हुरूफ जो है वो सारे के सारे मबनी हमारे पास हुआ करते हैं। अच्छा, इस्म मुतमक्किन वो मोरब है बशर्ते के तरकीब में वाक़ हो। ये जो बात लिखी ना, तरकीब में वाक़ हो, वरना बिला तरकीब के वो भी मबनी होगा। किसी जुमले में अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको, तो उसको भी हम मबनी ही के तौर पर ट्रीट करेंगे। जुमले में जब आएगा तो फिर वो यकीनन एराब को कबूल करेगा, रफा नसब और जर को। मुतमक्किन क्या होता है? मुतमक्किन इसलिए कहते हैं कि तमक्कुन के माना है जगह देना, और चूंकि ये इस्म एराब को जगह देता है इसलिए इसको मुतमक्किन कहते हैं। और ये मबनीउल असल के मुशाबे भी नहीं होता, मबनीउल असल। ठीक है, अभी क्या होता है मबनीउल असल आगे आ रहा है। अच्छा, फेले मुजारे जो है वो क्या है हमारा? वो मोरब है बशर्ते के नून जमा मोन्नस और नून ताकीद से खाली हो, क्योंकि ये दो चीजें मबनी की तरफ चली जाती हैं। बस इन दो किस्मों के अलावा और मोरब नहीं होता। क्या होता है मोरब? इस्म मुतमक्किन और फेल मुजारे, उसके भी ये दो सीगे और नून ताकीद को हटा दें तो वो मोरब होता है। यानी एक तो वो इस्म जो मबनीउल असल के मुशाबे ना हो, और एक फेले मुजारे जो नून जमा मोन्नस और नून ताकीद से खाली हो। और इस्म गैर मुतमक्किन क्या होता है? वो इस्म है जो मबनीउल असल के मुशाबे हो, मबनीउल असल के मुशाबे हमारा इस्म हो। और मबनीउल असल क्या है? वो हमारे पास तीन चीजें हैं, फेल माजी, अमर हाजिर मारूफ और तमाम तर हुरूफ। तो अगर कोई इस्म ऐसा होगा जो इन तीनों में से किसी एक से मुशाबहत रखता होगा, शक्ली एतबार से या मानवी एतबार से, तो वो हो जाएगा मबनीउल असल के मुशाबे। और मबनीउल असल के मुशाबे होने की वजह से वो गैर मुतमक्किन यानी मबनी बन जाएगा। ये कब होता है ये मुशाबहत? इसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है, तो इसको फिर हम इंशाल्लाह अगली दफा पढ़ लेते हैं। तो आज की नशिश को हम यहीं रखते हैं, हमारी क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है, तो आज यहीं रखते हैं इस मौजू को, इस्म गैर मुतमक्किन। और इस इस्म गैर मुतमक्किन की जो अकसाम है 8, इनको इंशाल्लाह हम फिर अगली दफा डिस्कस करेंगे। तो आपसे फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।